آخر کار زوار شاہ کو پتہ چل گیا کہ نہال بے قصور ہے اور سارا قصور فوزیہ کے شوہر عامر کا ہے۔ یوں تو فوزیہ کو بھی عامر پہ ہی یقین ہے کہ یہ سب کیا دھرا اسی کا ہے، تبھی عامر جب فوزیہ کے سر پہ ہاتھ رکھ کے اس کی قسم کھانے لگتا ہے تو فوزیہ فوراً اس کا ہاتھ تھام کے کہتی ہے کہ میرے سر کی جھوٹی قسم کھانے کی ضرورت نہیں، کیونکہ میں اتنی جلدی مرنا نہیں چاہتی۔ لیکن فوزیہ عامر کی اصلیت زوار شاہ کو بتا بھی نہیں سکتی، کیونکہ اس طرح تو شباب کی جیت ہو جائے گی، جو حنین شاہ کے قاتل کی بیٹی کو اس گھر میں اتنی عزت سے لے کے آئی ہے۔ فوزیہ اور ذکیہ کا تو بس نہیں چلتا کہ نہال کو گنجا کر کے بے عزت کر کے اس گھر سے نکال باہر کریں۔ تبھی فوزیہ اپنے شوہر عامر کے گناہ پر فی الحال پردہ ڈالے رکھتی ہے، لیکن اندر ہی اندر اسے بھی عامر سے شدید نفرت ہونے لگی ہے کہ یہ کس کماش کا انسان ہے، جوان لڑکی دیکھی نہیں کہ اس کے پیچھے ہاتھ دھو کے پڑ گیا۔ دوسری طرف نوری ہے، جسے نہال کے لیے بہت برا محسوس ہوتا ہے، کیونکہ نوری تو ساری حقیقت جانتی ہے، اور اب جب وہ یہ دیکھتی ہے کہ نہال کو اتنے دنوں سے بھوکا پیاسا کمرے میں بند رکھا گیا ہے تو وہ فیصلہ کر لیتی ہے کہ میں نہال کو اس قید سے آزادی دلوا کے ہی رہوں گی، اس کے بعد میری نوکری اگر جاتی ہے تو جائے۔ لیکن جب نہال سے اس کی ماں کو ملواتی ہے اور اسے رات کے اندھیرے میں یہاں سے نکل جانے کا مشورہ دیتی ہے تو نہال صاف انکار کر دیتی ہے کہ میں اس گھر میں زوار شاہ سے نکاح کر کے آئی ہوں، وہ میرا شوہر ہے، مجھے جس حال میں بھی رکھے یہ میری قسمت ہے۔ نہال کی ماں تو نا امید واپس لوٹ جاتی ہے، جبکہ نوری فیصلہ کر لیتی ہے کہ موقع دیکھتے ہی وہ زوار شاہ کو ساری حقیقت ضرور بتائے گی۔ تبھی اسے موقع مل بھی جاتا ہے تو زوار شاہ سے کہتی ہے کہ سائیں میں اتنے سالوں سے اس گھر کی خدمت کر رہی ہوں، کبھی آپ کو یا شباب بیگم کو مجھ سے کوئی شکایت ہوئی؟ زوار شاہ نوری سے کہتے ہیں کہ نوری، مجھے تو اتنا پتا ہے کہ اکثر اوقات تم سچی ہوتی ہو اور تمہارے ارد گرد کے لوگ جھوٹے ہوتے ہیں، ہمیں تم سے کوئی شکایت نہیں۔ تبھی نوری زوار شاہ سے کہتی ہے کہ پھر آپ کو میری ایک اور بات پہ یقین کرنا ہوگا، اس دن بیچاری نہال کا کوئی قصور نہیں تھا، بلکہ عامر سائیں نے بہانے سے نہال کو اپنے کمرے میں بلوایا اور پھر اندر سے دروازہ بند کر دیا۔ نہال تو چیختی چلاتی رہی اور دوسری طرف جاوید سائیں نے بجائے نہال بی بی کو عامر سائیں کے چنگل سے چھڑوانے کے ان کی ویڈیو بنا ڈالی اور ثبوت کے طور پہ آپ کو دکھا ڈالی۔ سائیں اکثر آنکھوں دیکھا بھی غلط ہو سکتا ہے۔ زوار شاہ تو نوری کی یہ بات سنتا ہے اس کا خون کھولنے لگتا ہے۔ عامر اگر زوار شاہ کی بہن فوزیہ کا شوہر نہ ہوتا تو شاید زوار شاہ ابھی عامر کی جان لے لیتے، ایک تو عامر کی غلط بیانی اور جھوٹ بولنے پہ، اور دوسرا یہ کہ چاہے نہال جس طرح کے بھی حالات میں یہاں آئی ہے، بہرحال زوار شاہ کے نکاح میں آئی ہے۔ عامر کی جرت کیسے ہوئی نہال پہ بری نظر ڈالنے کی؟ اب زوار شاہ بہت پریشان ہوتا ہے، اسے تو سمجھ نہیں آتی کہ یہ بات شباب کو کس طرح سے بتائے، پھر بھی شباب کو کال کرتا ہے، اس کا حال چال معلوم کرنے کی کوشش کرتا ہے تو شباب خود ہی نہال کا ذکر چھیڑ دیتی ہے اور زوار شاہ کو احساس دلانے کی کوشش کرتی ہے کہ جتنی ہم نے نہال کو سزا دی ہے اس کا قصور اتنا بڑا نہیں ہے، اتنے دنوں سے اسے بھوکا پیاسا قید میں رکھا ہوا ہے، اگر اسے کچھ ہو گیا زوار شاہ تو کیا آپ خود کو معاف کر پائیں گے؟ زوار شاہ شباب کو بتا نہیں پاتا جو کچھ نوری نے بتایا ہے، بہرحال وہ شباب کا فون بند کرنے کے بعد فیصلہ کرتا ہے کہ خود نہال کے پاس جائے گا اور اس سے اپنے کیے کی معافی مانگے گا۔ لیکن اس سے پہلے کہ زوار شاہ نہال کے پاس پہنچے، عامر جب دیکھتا ہے کہ فوزیہ سو رہی ہے اور تقریباً سبھی گھر والے اپنے اپنے کمرے میں ہیں تو ایک دفعہ پھر نہال کے کمرے کی چابی اٹھاتا ہے، اس سے ملنے پہنچ جاتا ہے۔ نہال جس کی حالت بہت ہی خراب ہے، عامر دروازہ کھول کے اسے کہتا ہے کہ نہال مجھے معاف کر دو، ہاتھ جوڑ کے اس کے سامنے بیٹھ جاتا ہے کہ میں زوار شاہ کو اصل بات نہیں بتا سکا، لیکن میں تم سے محبت کرنے لگا ہوں۔ زوار شاہ تو تمہیں کچھ بھی نہیں دے سکتا، دیکھ لو اس نے تم سے نکاح کیا ہے لیکن نوکروں سے بھی برا سلوک کر رکھا ہے، اگر تم میری محبت پہ یقین کر لو تو نہ صرف میں تمہیں اس قید سے آزادی دلوا سکتا ہوں بلکہ تمہاری زندگی بھی عالی شان کر سکتا ہوں۔ اور پھر جیسے ہی نہال کی طرف بڑھتا ہے تو نہال عامر کو اس زور کا دھکا دیتی ہے کہ سامنے کی دیوار پہ جا کے لگتا ہے۔ اب تو عامر کا غصہ شدید تر ہو جاتا ہے، نہال کا گلا دبوچنے کے لیے اس کی طرف بڑھنے ہی لگتا ہے کہ زوار شاہ نہال کے کمرے کا دروازہ کھڑاک سے کھولتا ہے اور سامنے کا منظر دیکھ کے ہکا بکا رہ جاتا ہے۔
عامر ایک دفعہ پھر خود کو سچا اور نہال کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے زوار شاہ سے کہتا ہے کہ دیکھ لیں اس لڑکی کی چلاکیاں، اس نے دیکھا کہ میں باہر کھڑا ہوں تو منت سماجت کرنے لگی کہ میری طبیعت بہت خراب ہے۔ آپ تو جانتے ہی ہیں نا زوار شاہ کہ میرا دل کتنا نرم ہے، میں نے ترس کھا کے جیسے ہی دروازہ کھولا تو یہ ایک دفعہ پھر میرے اوپر جھپٹ پڑی، جبکہ بیچاری نہال ایک دفعہ پھر زوار شاہ کی طرف بڑھتی ہے، روتے ہوئے بلکتے ہوئے ہاتھ جوڑ کے کہتی ہے کہ زوار شاہ میرا کوئی قصور نہیں، میں نے کچھ نہیں کیا، یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ اور زوار شاہ تو پہلے ہی نوری سے ساری حقیقت جان چکا ہے۔ تبھی عامر کا گریبان پکڑتا ہے اور مار مار کے اس کا برا حشر کر دیتا ہے۔ اب عامر کو پتہ چل چکا ہے کہ اس کا راز کھل چکا ہے اور اسے یہ بھی پتا ہے کہ زوار شاہ اسے جان سے نہیں مارے گا، نہ ہی اسے پولیس کے حوالے کرے گا۔ تو وہ اس گھر کا داماد ہونے کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے زوار شاہ سے معافی مانگتا ہے کہ آئندہ ایسی کوئی غلطی نہیں ہوگی، بس آخری دفعہ معاف کر دیں، جبکہ دل ہی دل میں فیصلہ کر لیتا ہے کہ اس نہال سے تو اپنی اس بے عزتی کا بدلہ لے کے رہوں گا، چاہے اس کے لیے مجھے اس کی جان ہی کیوں نہ لینی پڑے۔ زوار شاہ غصے میں عامر سے کہتا ہے کہ میری نظروں سے دور ہو جاؤ اس سے پہلے کہ میں تمہارے ساتھ کچھ زیادہ برا کر دوں۔ عامر تو وہاں سے کھسک جاتا ہے، جبکہ زوار شاہ آگے بڑھتا ہے اور نہال کے سر پہ ہاتھ رکھتا ہے، اس سے معافی مانگتا ہے کہ میں نے کبھی اپنے دشمن کے ساتھ بھی ناانصافی نہیں کی اور تم تو میرے نکاح میں ہو، مجھے معاف کر دو، میں نے اس عامر کو سمجھنے میں غلطی کی۔ نہال تو زارو قطار روتی ہے کہ بالآخر اس کی دعائیں قبول ہوئیں اور اس کے دامن پہ لگا داغ بھی دھل گیا، لیکن زوار شاہ کے جانے کے بعد بھی وہ زیادہ خوش نہیں ہوتی، کیونکہ اسے پتا ہے کہ اس کی خوشیوں کی عمر بہت کم ہے۔ جب بھی وہ خوش ہونے لگتی ہے تو پہلے سے بھی بڑا دکھ اس کے سر پہ آ موجود ہوتا ہے۔ تو ناظرین، اب ظاہر ہے کہ زوار شاہ اور نہال میں تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ شباب جو خود نہال کو زوار شاہ کی بیوی بنا کے اس گھر میں لائی ہے، لیکن اب جب دیکھے گی کہ زوار شاہ کے دل میں نہال کے لیے نرمی پیدا ہونے لگی ہے تو یہ سب بھی شباب سے برداشت نہیں ہوگا، لیکن وہ بھی صرف اس وقت کے انتظار میں ہے کہ جیسے ہی زوار شاہ کا بچہ اس دنیا میں آتا ہے تو وہ زوار شاہ کو فورس کرے گی کہ نہال کو طلاق دے کے اس گھر سے نکال باہر کریں، جبکہ دوسری طرف فوزیہ، عامر، ذکیہ اور جاوید بھی نہال کے دشمن بن چکے ہیں۔ اور ڈرامے کے ٹیزر سے تو یہی لگتا ہے کہ عامر اور جاوید مل کے نہال کی جان لینے کی کوشش کریں گے۔ اب اسے مردہ سمجھ کے جب کہیں پھینک آئیں گے تو وہاں سے اسی ڈاکٹر کا گزر ہوگا جس سے پہلے شباب اور زوار شاہ اولاد کے لیے علاج کروا رہے تھے۔ وہ ڈاکٹر نہال کی جان بچا لے گا اور پھر جب نہال اپنی ساری کہانی اس ڈاکٹر کو بتائے گی تو ڈاکٹر اس کا ساتھ دے گا بدلہ لینے کے لیے اور نہال اس گھر میں واپس آئے گی، شاید اپنے بچے کی نینی بن کے، لیکن نہال کا گیٹ اپ اتنا مختلف ہوگا کہ کوئی بھی اسے پہچان نہیں پائے گا۔ شک تو سب کو ہوگا کہ اس کی شکل تھوڑی بہت نہال سے ملتی ہے، لیکن سب یہی سوچیں گے کہ نہال تو کب کی مر چکی، اور یہ نئی نہال جو بظاہر تو بہت خوبصورت اور ماڈرن ہے لیکن دراصل یہی ایک ڈائن ہے جو گھر کے ایک ایک فرد سے اپنے اوپر کیے گئے مظالم کا بدلہ لے گی اور ایسی سزا دے گی کہ سب کو مزہ آ جائے گا۔ تو ناظرین، ڈائن ڈرامے کی سٹوری آپ سب کو کیسی لگ رہی ہے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیں۔